اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ ماہ مبارک کے رمضان میں قرآن شناسی، قرآن رمضان اور انسان کے عنوان سے ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کرام و مومنات ذوی الاحترام کی خدمت میں گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع قرآن کے وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں سے منع کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی ہے، بندگان خدا ہے، بندگان رحمان، آپ نے کچھ کام ہیں جو کہ نہیں کرنی۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، اور یاد رکھو کہ مت ہونا، کسی صورت میں بھی اس کیفیت میں، اس سچویشن میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، کیسا نہیں ہونا، ان لوگوں جیسا نہیں ہونا، تفرقوا، جنہوں نے چند کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا انہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور پھر اختلاف کیا۔ دو کام کیے، ایک تفرقہ کیا، دوسرا اختلاف کیا۔ من بعد ما جاءہم البینات، کب؟ جب ان کے پاس ہماری طرف سے بینات آ گئیں۔ واولئک، اور یہی لوگ، لہم عذاب عظیم، اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو عذاب عظیم دیا جائے۔ اس آیہ مجیدہ کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دو چیزوں کی کیفیت سے منع کیے کہ آپ نے دو کام نہیں کرنے۔ آپ نے ان لوگوں جیسا نہیں ہو جانا جنہوں نے دو کام کیے ہیں۔ کن لوگوں جیسا؟ قوم بنی اسرائیل جیسا۔ بنی اسرائیل جو بافضیلت تھے، جو باعظمت تھے، جو باکرامت تھے، جن میں 1,24,000 انبیاء آئے، جو پوری کی پوری قوم سادات شمار ہوتی ہے، جو اولاد انبیاء شمار ہوتی ہے، جن کی نسلوں میں انبیاء گزرے، جن کے آبا میں انبیاء ہیں، جن کے ابناء میں انبیاء ہیں، وہ ساری کی ساری قوم انبیاء، قوم سادات، قوم کبائر، قوم کبارا کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جس کو ہم نے تمام عالمین پر فضیلت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن پھر یہی قوم کون سی ہوئی جس کے بارے میں خود اس کے نبی لعنت کرنے لگے، اس پر بد دعا دینے لگے۔ لعنت یعنی یہ دعا کرنا کہ خدا اس سے اپنی رحمت کو دور کر لے۔ لعنت بے شمار کو نہیں کہتے، بہرحال لعنت فعل خدا ہے، بندہ نہیں کر سکتا، میں اور آپ لعنت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم دراصل لعنت کو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اللعن، اے خدا تو لعنت کر۔ یعنی کیا کر؟ یعنی جتنی رحمتیں تو نے شامل حال کی ہیں کسی کے، وہ تمام کی تمام رحمتیں اس سے برطرف کر دے۔ تو ایسا کب ہوا کہ قوم جس پر اتنی رحمتیں ہوئیں، وہ فضیلت ملی، وہ برطرف ہوئی جب انہوں نے ایک کام کیا، ایک حالت میں آئے، اور وہ کون سی حالت تھی؟ انہوں نے دو کام کیے، ایک تفرقہ کیا، دوسرا اختلاف کیا۔ ایک آپس میں گروہ ہو گئے، دوسرا آپس میں اختلاف کرنے لگے، آپس میں مخالفت کرنے لگے۔ تفرقہ انہوں نے کیا، ضدین جمع کر لیں آپس میں، یعنی ایک دوسرے کی ایسی مخالفت جس میں اجتماع ممکن نہ ہو، فرق ہو گئے۔ اور اختلاف یعنی ان میں اجتماع ممکن تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے سے دور ہو گئے۔ ایسا کب ہوا؟ جب من بعد ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس بینات آ گئے، جب واضح احکام خدا کے آ گئے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیسا ہونا ہے، تمہیں کیسا رہنا ہے، تمہیں کیسا بننا ہے، تمہیں کیسے چلنا ہے، تمہیں کیسے جینا ہے، تمہیں کیسے مرنا ہے، تمہیں انفرادیت میں، اجتماعیت میں، سیاست میں، عبادت میں، معاشرت میں، معیشت میں کیسا ہونا ہے۔ یہ تمام احکام آنے کے بعد جب انہوں نے احکام لے لیے، قبول کر لیے کہ خدا ہمیں یہ تمام احکام تیرے قبول ہیں، اس کے بعد اس قوم نے ایک کام کیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے تفرقہ کیا۔ تفرقہ کو اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھنے کی کوشش کریں تو امام راغب اصفہانی کے مطابق تفرقہ جو ہے وہ بنیادی طور پر تکثیر کے مقابلے میں آیا ہے۔ اس کی اصل جو ہے وہ تکثیر سے، یعنی کسی چیز کا شیرازہ اور اتحاد زائل کر دینا۔ مختلف اشیاء متحد ہوتی ہیں
مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی موجود ہے، پانی کا فارمولہ ہمارے پاس ہے H2O، یعنی ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا 1۔ یہ آپس میں جب ملیں گے تو ان سے ہمارے پاس واٹر مالیکیول یعنی پانی کا مالیکیول بنے گا ان ایٹمز کے ملنے سے۔ یہ شیرازے کا اتحاد ہے جو فطرت نے قائم کیا، یہ ایک جوڑت ہے، آپس میں بانڈنگ ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس کو بکھیر دے، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان موجود اتحاد کو، وحدت کو زائل کر دے، تو اس زائل کرنے کو، وحدت کے زائل کرنے کو عربی کے اندر تفرقہ کہا جائے گا۔ جہاں تفرقہ جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، کچھ جگہ وحدت حقیقی ہے اور کچھ جگہ وحدت مجازی ہے۔ وحدت حقیقی یعنی جسمانی طور پر وحدت قائم ہو گئی، اور وحدت مجازی یعنی وحدت موجود ہے لیکن جسمانی وحدت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شوہر و زوجہ کے درمیان جو عقد سے نکاح سے صیغہ نکاح کی ادائیگی کے بعد حکم خدا سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ اب ان کے درمیان بھی جب کوئی جدائی ڈالنے کا کوئی شیطانی وسوسہ ایجاد کرے، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ لڑکی کے والدین ہو، لڑکے کے والدین ہو، رشتہ دار ہو، چچا، ماموں، خالہ، دوست، جو اکثر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ تفرقہ ایجاد کریں، انہیں جدا کرنے کی کوشش کریں اگر، چونکہ ان کے درمیان الہی وحدت قائم ہوئی ہے، تو اب ان کے درمیان اگر کوئی جدائی کی کوشش کرے گا، اس کو بھی تفرقہ کہا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ کرتے کیا ہیں کہ شوہر و زوجہ کے درمیان شیطانی عمل انجام دیتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اب یہی تفرقہ دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وحدت مجازی اور وحدت حقیقی کے مقابل۔ کیا کر رہے تھے یہ بنی اسرائیل، اور ہمیں کیا نہیں کرنا، ہمیں تفرقہ نہیں کرنا۔ آپس میں جو وحدت اللہ نے قائم کی ہے، کون سی وحدت قائم کی ہے؟ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم ایک امت بنائے گئے ہو، تم میں سے امت ہے، تمہیں کیا بننا ہے؟ تمہیں امت بننا ہے۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت نکلے جو کیا بنے؟ امت بنے۔ تمہیں پوری کی پوری امت بننا ہے، امت بنے، امت بنے، مومن بنے، مسلم بنے۔ یہ وحدت ہے، الہی وحدت، انما المؤمنون اخوہ، یہ وحدت ہے۔ اب اس اخوت کی وحدت کو جو چیز توڑے گی وہ یہاں تفرقہ ہے، اور یہ نہیں کرنا۔ وہ تمام ممبر، وہ تمام شخصیات، وہ تمام شعلہ بیان جن کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں، جو ہر وحدت کو، ہر اتحاد کو، ہر محبت کو، ہر بھائی چارے کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، وہ تمام شعلہ بیانیاں، وہ تمام ممبر، وہ تمام تقریریں، وہ تمام کتابیں جو دین کے نام پر لکھی گئی ہوں، جو خدا کے نام پر، جو رسول اللہ کے نام پر، جو اہل بیت کے نام پر لکھی گئی ہیں، لیکن وہ ان کے دین کے خلاف ہیں، وہ وحدت امت کو توڑ رہی ہیں، وہ فضولیات کو رائج کر رہے ہیں، وہ فضولیات کا کلا کما نہیں کر رہے، وہ خرافات کو رائج کر رہی ہیں، وہ خرافات کی وجہ سے امت میں اختلاف ڈال رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ تمام کی تمام چیزیں تفرقہ شمار ہوگی، اور اس سے بچنا ہے، چاہے وہ دین کے نام پر ہو، چاہے وہ مجلس حسین ابن علی کے نام پر ہو، لیکن اگر امت کے اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے ہے تو مجلس حسین ابن علی نہیں ہے۔ وہ حسین جو قرآن کے ہم پلہ ہے، وہ اس حسین کی مجلس، اس حسین کے نام پہ برپا ہونے والی مجلس میں اگر تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمہیں کیا نہیں بننا؟ تفرقے کا باعث نہیں بننا، ان لوگوں جیسا نہیں ہو جانا، یعنی وہ مجلس حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو چیز تفرقے کی وجہ ہو وہ قرآن کو قبول نہیں، جب قرآن کو قبول نہیں تو حسین ابن علی کو بھی قبول نہیں۔ آپ نے کیا نہیں ہونا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، آپ نے ان لوگوں جیسا نہیں ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا۔ اب تفرقہ کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کہتے ہیں کہ کسی حالت یا قول میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، کیونکہ ضدین کا مختلف ہونا ضروری ہے۔ ضدین دو چیزیں، دن اور رات، مرد اور عورت، انسان اور جانور، پتھر اور پانی، یہ ضدین ہیں آپس میں، ان کا اختلاف واجب ہے، فطری ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ضدین کا اختلاف تو لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلفین جو ہیں جن کے درمیان اختلاف ہے ان کا ضدین ہونا ضروری نہیں ہے۔
دو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کی ضد ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کس طرح سے ضروری نہیں ہے؟ مثلا دو بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ اب اختلاف جو ہے وہ عموماً وجہ کیا بنتا ہے؟ اختلاف وجہ نزاع بنتا ہے، جھگڑے کی وجہ بنتا ہے۔ جب اختلاف وجہ نزاع بنتا ہے تو نزاع وجہ تفرقہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ کو اختلاف نہیں کرنا، آپ کو مختلف ہیں آپ، لیکن آپ نے ایسا اختلاف نہیں کرنا جس کے اندر نزاع ایجاد ہو جائے۔ نزاعی اختلاف منع ہے۔ اختلاف ہے کیونکہ اختلاف کے اندر خوبصورتی موجود ہے۔ اختلاف رائے علم کے بڑھنے کا سبب ہے۔ مثلا ایک باغ کے اندر مختلف پھول ہیں مختلف رنگوں کے، تو ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ ان کی خوبصورتی ہے اس باغ کی۔ اختلاف رائے منع نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف جو وجہ نزاع بنے وہ منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نزاع کا نتیجہ، جھگڑے کا نتیجہ آخرکار ضد ہے، اور ضد سے تفرقہ نکلتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے جو ہمیں نہیں کرنا عزیزان من؟ اختلاف کر رہے تھے، تفرقہ کر رہے تھے، اور یہ کب کر رہے تھے؟ جب ان کے پاس دین خدا آ گیا، جب ان کے پاس تمام چیزیں واضح ہو گئیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہی۔ بین کہتے ہیں، بینا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ مثلا جب دن کو 12 بجے بغیر بادلوں کے آسمان پر سورج بالکل واضح ہو تو اس صورت کو حالت بینہ کہیں گے۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی دھند نہیں ہے۔ جب دین اس طرح سے آ جائے، دین آپ کے سامنے کھل کر بیان ہو گیا، آپ کے سامنے خدا کا دین آ چکا ہے، اب اگر آپ اختلاف کرو گے، اب اگر آپ تفرقہ کرو گے تو یہ ممنوع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہ چیز دین کی اس عظمت کے خلاف جائے گی، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ عذاب یعنی لمبے دورانیے کی سزا، طویل ترین سزا ہے ان کے لیے جو تفرقہ اور اختلاف کرتے ہیں۔ آج ہم اگر اپنی صورتحال کو دیکھیں، آج امت مسلمہ میں خصوصاً پاکستان میں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے اور دین کے نام پر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا، نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا، تفرقہ نہیں کرنا۔ آپ اختلاف شرعی ہے، آپ کا اختلاف علمی ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ ایک حنفی فقہ پر عمل پیرا، ایک جعفری فقہ پر، ایک حنبلی پر، ایک شافعی پر، ٹھیک ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک شیعہ ہے۔ آپ فقہی اختلاف رکھتے ہیں۔ فقہی اختلاف اس گلدستے کی مانند ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول موجود ہوں، اس ہاتھ کی مانند ہے جس کے اندر مختلف پیمائش کی انگلیاں موجود ہیں۔ لیکن اس کو اگر آپ نے نزاع کی وجہ بنایا، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی وحدت زائل ہو جائے گی، آپ تفرقے کی طرف چلے جاؤ گے، اور جب آپ تفرقے کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم تفرقہ کرو گے تو ہم تمہاری بنیادوں کو اکھاڑ دیں گے۔ تفرقے کا آٹومیٹک نتیجہ یہ ہے کہ بنیاد اکھڑ جائے گی، اور آپ پھر اتحاد باقی نہیں رکھ سکتے، پھر آپ کا روب بھی جاتا رہے گا۔ آج پاکستان میں امت مسلمہ کی، سنی اور شیعہ کی مشکلات سے نکلنے کا جو راستہ وہ یہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ اگر آج آپ نے بچنا ہے، آج اپنے امت کی حیثیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آج اگر آپ کو رمضان کا واقعتاً وہ ثمرہ حاصل کرنا ہے تو رمضان کا پہلا ثمرہ وحدت امت ہے۔ کیونکہ اگر امت میں سب کچھ ہو، امت نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عزاداریاں کرے، ماتم کرے، مجالس برپا کرے، نظر کرے، نظر کھلائے، دیگر تمام کام کرے، لیکن رمضان میں امت اگر وحدت کی لڑی میں نہیں پروئی ہوئی، اگر امت کے اندر اختلاف بڑھا، مثلا رمضان میں روزہ رکھا، روزے سے اختلاف پھیلایا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ایجاد ہوئی کہ مثلا ایک اس ٹائم پر روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا اس ٹائم پر، اختلاف ہے، مگر اس اختلاف سے اگر تفرقہ پھیلا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے روزہ رکھا قرآن کے خلاف۔ اگر آپ نے نماز پڑھی لیکن نماز میں ایک نے ہاتھ کھولے ہوئے، ایک نے باندھے ہوئے، ایک نے زیر ناف اور ایک نے ناف پر باندھے ہوئے، اور اس سے ایک دوسرے کے اندر نفرت پھیلی، نفرت اپنے دل میں پیدا کی، تو یہ جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے قرآن کے خلاف پڑھی۔ اگر آپ نے
عزاداری کی امیر المومنین علیہ السلام کی، لیکن اس میں دوسروں کے لیے نفرت ہوئی، تو آپ نے قرآن کے خلاف عزاداری کی ہے. کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جب علی علیہ السلام کا قاتل علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو علی علیہ السلام نے اس کے لیے بھی کہا کہ اس کو بھی وہی شربت پیش کیا جائے، وہی مشروب پیش کیا جو علی علیہ السلام کے لیے تھا. کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام امام وحدت ہیں، امام تفرقہ نہیں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی زحمت کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم تلاوت کریں، ہم تراویح پڑھیں، ہم قرآن کے مباحث رکھیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم نماز شب پڑھیں، ہم عزاداریاں کریں، ہم مجالس کریں، ہم دیگر تمام کام کریں. اور وہ جو کراچی والے ایک نئی بدعت شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم کرکٹ میچ بھی کھیلیں عزاداری کے نام پر، علیہ باللہ، وہ بھی علماء کی سرپرستی میں. تو یک نشد دو شد، ٹھیک ہے. اب خدا ہی سب کو ہدایت دے. ہم یہ سب کریں اور یہ سب قرآن کے خلاف ہو، تو رمضان تو ماہ قرآن ہے. اگر آپ نے یہ سب کیا اور قرآن کے خلاف کیا تو پھر ہمیں زحمت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہمیں بھوک پیاس کے علاوہ، تھکاوٹ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا. اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. رمضان قرآن سے جوڑنے کا مہینہ ہے. قرآن محور زندگی کو اپنانے کا مہینہ ہے، اس وحدت کا مہینہ ہے جو ایک گلدستے کے اندر موجود ہو. کیونکہ اگر یہ وحدت ایجاد ہو گئی، اگر ہم نے رمضان میں قرآن کو سمجھ لیا اور قرآن کے تحت وحدت پہ آ گئے، تو اس وحدت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قدس کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. قدس کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ یمن کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ یہ تمام امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں یہ کیوں حل نہیں ہو رہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عزیزان من، ہم وحدت میں نہیں آئے، ہم ابھی تک اختلاف کا شکار ہیں، اور اسی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہی آج کا اس آیت کا پیغام ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.